السلام علیکم ویورز، آج میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پھر وہی شور شرابہ اور بیوی کا رونا دھونا۔ اماں تو اس روز کی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اب میں بھی تھکنے لگا تھا۔ جمعرات کے دن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تو بیوی کے حالات خراب ہوتے اور وہ اسے دورہ پڑ جاتا، پھر مجھے اسے مولوی کے پاس لے جانا پڑتا۔ اور آج بھی گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی تو کبھی اپنے خلق سے عجیب سی آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی، اماں سائمہ کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے گئی۔ سائمہ کی حالت بہت خراب تھی۔ میں گاڑی بھگاتا اسے مولوی کے پاس لے گیا، اور مولوی شہر کے نوجوان مگر مانے جانے مفتی صاحب تھے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا اسے ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ مختلف تھا۔ ہر جمعرات میں اسے مولوی کے پاس لے جایا جاتا اور وہ اسے دم ڈالتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں اسی رات خوش ہو جاتا، چلو زندگی میں سکون تو ہے۔ ہفتے کے باقی دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ مولوی کے آستانے پر پہنچ کر میں نے اور امی نے اس کو ان کے آستانے میں چھوڑا اور خود باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھی۔ ہر بار جب بھی سائمہ مولوی کے پاس سے ہو کر آتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، مگر جب اگلی جمعرات آتی تو اس کی حالت اسی طرح سے بیزار ہونا شروع ہو جاتی۔ اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا، مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی۔ مگر آج رات گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، نگین بھی ابھی تک باہر نہ آئی تھی، تو مجبوراً میں خود ہی آ گئی۔ آگے بڑھ کر مولوی صاحب کے آستانے کی طرف بڑھا تو مجھے نگین کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ آستانے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ مکمل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ بہرحال میں اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر واپس لے گیا۔ اماں مجھے کہنے لگی تھی کہ میں اس کا کوئی مستقل حل کرنا ہوگا۔ کل کو مولوی آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو ہم یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور اسے کوئی تعویذ لے کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں نے سوچا اگلے دن دیکھی جائے گی۔ اگلی جمعرات آئی، سائمہ کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ اسے لے کر مولوی کے پاس آ گیا۔ پہنچا تو جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار مولوی وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ یہ بھی حلیے اور شکل سے مفتی ہی لگتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس میری بیوی کا علاج ہے اور یا نہیں۔ خیر میں نے اندر جانے کو کہا۔ سائمہ اندر گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اسی آستانے پہ مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہیں تو ہمیں اسلام دعا کے بعد پوچھا۔ تب میری اماں بتانے لگی کہ میری بہو کو مستقل ایک مسئلہ ہے۔ جمعرات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور پھر اسے مولوی کے پاس لانا پڑتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل علاج کروایا جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کی بات دھیان سے سنی اور بولے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 3 دن اور 3 راتوں کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت احتیاط اور دھیان کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کی یہ لوازمات بھی چاہیے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی اماں کا سر گھوم گیا۔ بولیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلا کر دیں ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے، میں یہ چلا خود اپنی طرف سے لے کر لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو سائمہ کو میرے آستانے پر چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے اماں اور مولوی صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں سائمہ کی حالت بہتر ہوئی تھی اس سے پہلے والے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ دم کرتے تھے تب جا کر آرام آتا تھا، اور اب کی بار سائمہ درست تھی، اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی، البتہ وہ ذرا سی سہمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے آپ کی بیوی کو 3 دن تک آستانے پر رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا مستقل علاج ہو سکے گا۔ اس پر جو سایہ عاشق ہے اسے بگانے میں مجھے کوئی محنت لگے گی،
ایسے میں مریضہ کا یہاں ہونا موجود ہے، اگر وہ گھر میں یا کسی اور جگہ موجود ہوگی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، بولی میں یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گی، مجھے گھر جانا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر مولوی صاحب بولے آپ کی بیوی کو مستقل علاج کروانا ضروری ہے ورنہ اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنا مرضی اس کے اندر سایہ موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو۔ میں تو کہوں گا کہ آپ کو اسے یہیں چھوڑ جائیں کیونکہ اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو یہ یقین آپ کو بہت ہی دور تک لے جائے گا۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کی میں اور اماں قائل ہو گئے۔ ویسے بھی سائمہ تو پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہی ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ سائمہ میرے پاؤں پر گئی، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے اپنا علاج کرواؤں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نگین کی باتیں سن کر اماں اور پریشان ہو گئیں، بولی مولوی صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر دل عاشق ہے، وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج نہ ہونے دے، ہم اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے نگین کو زبردستی، جسے ہم سائمہ بھی کہتے تھے، چھوڑ دیا اور مولوی صاحب نے 3 رات کا چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سائمہ کی حالت صحیح ہو جاتی۔ آج چلے کی پہلی رات تھی، مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری شادی جب سائمہ سے ہوئی، وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر کی لڑکی تھی، اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے وفات کے 2 دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں سائمہ کو آج بھی چاہتا تھا اور پسند کرتا تھا، مگر سائمہ کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے محبت نہ دیکھی تھی۔ جب صاحبہ بھی آ کر آئی، وہ بہت کم عمر کی تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ مجھے اس کی معصومیت سے عشق ہو گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ سائمہ کی حالت بگڑنے لگی، میں اس کو اس حالت سے تنگ آ گیا تھا۔ البتہ مولوی کے پاس جاتے ہی اس کی طبیعت سنور جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ابھی مجھے آنکھ لگی تھی کہ اماں کے کمرے سے مجھے آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں کے کمرے سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بولی بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے کہ سائمہ کسی بارے میں نہ جانے وہ مولوی کیسا ہوگا، اسے وہاں چھوڑ کر تو آئے ہیں، بیٹا ہمیں کہیں غلطی تو نہیں کر دی، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کتنا منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر یہ ایک جوان عورت کو اس طرح آستانے پر ایک پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماں نے اب یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کوئی بات پر یقین نہ رکھتے تھے، ہماری بڑی عقیدت تھی۔ ویسے بھی ہم جہاں گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی، ایسا واقعہ وہاں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں کے آنے والے پیروں فقیروں کے بارے میں کبھی ہم نے کوئی غلط بات سنی تھی، مگر پھر بھی اسلام میں کچھ حدود قائم ہے، ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے، چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو۔ مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہمیں سائمہ کو ایسے مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی تھی جو اس نے ہمیں منع کیا تھا، وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی پیر صاحب بھی تو دم کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ 3 راتوں کے چلے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی اور وہ میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں لے کے میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا، دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ پیر صاحب میری بیوی پر چلا کاٹیں گے یہ ان کی معاون ہو گئی تھی۔ پیر صاحب کے آستانے کی روشنی بند تھی، ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے، پتہ نہیں پیر صاحب سائمہ کو لے کر کہاں چلے گئے ہوں گے۔ اماں کو گاڑی میں رکنے کا کہا اور پھر چلتا ہوا پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ یہاں پر جا کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا تھا، بولا میں کسی مرد کو اکیلے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں خواتین آتی ہیں، ان کے چلے ہوتے ہیں اور ان پر مختلف عوامل کیے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کل کے دن وقت آئے گا تب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اماں سے کہا آپ بھی آ جائیے، اب تو ماجرا کوئی اور ہی لگ رہا ہے، مگر خلاف توقع وہ مجھ سے لڑنے لگی، بولا کوئی عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، اس وقت چلے جائیے، مگر میں اس کے سر پر ہو گیا، اماں کو اندر بھیجا اور خود اس سے باتوں میں لگا لیا۔ وہ صحیح اور غلط کی بحث مجھ سے کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، آخر رات کے وقت یہاں پر کون چیلے کاٹے گا، جبکہ پچھلے
پیر صاحب تو ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اماں جو آستانے اندر گئی چیختی چلاتی واپس آئی، بیٹا جلدی چلو، سائمہ رو رہی ہے۔ خدا جانے کیا ہوا ہے، پیر صاحب دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اماں کے کہنے پر دیر کی تھی کہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ دروازہ واقعی بند تھا اور نگین سائمہ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، آ کر مجھے روکنے لگا۔ جوش غیر میں نے دروازے کو ایسی ضرب لگائی کہ دروازہ ٹوٹ گیا، چوکھٹ سے الگ اندر گیا۔ دیکھا تو سائمہ اندر چادر میں لپٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہیں کیا، میرے دل نے سوچا۔ اف خدایا، اس کمرے کی حالت کیا بنی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، عجیب تنگ سا کمرہ جس میں اور کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک بستر کے اور ایک انگیٹھی کے۔ مولوی صاحب کہاں گئے؟ میں نے اسے کاندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ خبیث مجھے یہاں بند کر کے اس دروازے سے باہر گیا ہے، نہ جانے کیا چیز لینے گیا ہے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خدا کے لیے عادل مجھے گھر لے جائیں، میں یہاں ایک منٹ نہیں رہنا چاہتی۔ اس شخص نے مجھے اس قدر غلیظ باتیں بولی کہ آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں۔ سائمہ نے کہا تو میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک دوست تھا، میں نے اسی وقت اسے فون کیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس آستانے کی شہرت اچھی ہے، اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہ کہی تھی، تبھی میں اپنی بیوی کو یہاں پر لے آیا تھا۔ پھر اماں ہی کے اصرار پر میں نے سائمہ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ پیر صاحب کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ 15 منٹ کے بعد تھانے کی گاڑی بھی آ گئی۔ جب پولیس کی گاڑی آ کر میں نے اس سارے عملے کو پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ ساری حقیقت جان کے میرے تو پاؤں میں جیسے زمین ہی نہ رہی ہو، اور اسے میری حقیقت کا چند منٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شور شرابہ کروں گا یا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو میری حقیقت بتا دے گا۔ میں یہیں سے میری بربادی کا راستہ شروع ہوا۔ مجھے اس خبیث کے آستانے پر رکنا پڑا، حالانکہ وہ انتہائی بد کردار شخص تھا، مگر پھر خدا نے آپ کے ذہن میں نہ جانے کیسے یہ بات ڈال دی۔ شاید میرے ابا کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی کہ آپ مجھے لینے آ گئے، ورنہ تو اس میں روز برباد ہو جاتی۔ یہ کہہ کر سائمہ رونے لگی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر معصوم دکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب کی بیٹی اس نے بڑی بے حیائی کے کام کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے سائمہ سے نفرت تو نہیں، مگر پہلے والی محبت بھی نہیں رہی تھی۔ کیا کروں؟ اسے طلاق دوں، معاف کر دوں، یا پھر خود کو کوسوں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ اس کو اکیلا اس ویران جگہ پر چھوڑ آیا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ دس انٹرسٹنگ اینڈ مورل ویڈیو۔ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا رزلٹ کیسا ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔